سورہ زخرف آیت نمبر 16. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین. آلریڈی یہ اب دیکھو اگر کبھی تفسیر کرنا ہے تو بہتر ہے ایسے ہی ٹاپک نکالنا. اس میں تقریباً آپ کو ساری آیتیں آئی اور ایک اس کا مفہوم بھی بنا کہ یہ ہمیں کیا سوچنا ہے اس کے بارے میں. اگر یہی آیات ہم الگ پڑھیں گے تو اتنی امیج اس کی نہیں آئے گی, اس لیے یہ فائدہ بھی ہے اس میں ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین. ٹھیک ہے, سورہ زخرف آیت نمبر 17. اب دیکھو وَإِذَا بُشِّرَ, جب ان کو خوشخبری ملتی تھی, احدہم کسی کو, بما ضرب للرحمن مثلا, جو یہ مثال دیتے تھے, ضرب مثلا مثال دیتے تھے رحمان کے لیے. کیا مثال دیتے تھے؟ جو یہ کہتے تھے رحمان کے لیے کہ اولاد ہے. اب یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کیا کہتے تھے, کیونکہ بار بار پھر یہ کہنا بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ گالی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کسی کو کمپلینٹ کرو گے یہ گالی دیتے تو ایک بار کہو گے اس نے یہ گالی دی, پھر بار بار کیا کہو گے اس نے ایسے کہا. تو یہی طریقہ یہاں پہ ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا, پھر ذَلَّ وَجْهُهُ, ذَلَّ وَجْهُهُ مطلب ان کے چہرے ہو جاتے تھے کیا, مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ. خود جب ان کو بیٹیاں ہوتی تھی وہ کیا ان کے چہرے کیسے ہوتے تھے, یہ افعال ناقص ذل ناقص میں ان کے چہرے ہو جاتے تھے کالے. وَهُوَ قَدِيم, اور اس واو الحال وَهُوَ قَدِيم, قدیم ہو گیا روکنا, مطلب اپنے غصے کو اپنے جذبات کو روکتے تھے. آپ سمجھ گئے, مطلب ان کو دکھ ہوتا تھا لڑکی پیدا ہو گئی, پھر وہ وَهُوَ قَدِيم, اس حالت میں جب یہ ہوتے تھے ان کا اپنے غصے کو یا غم کو پیتے تھے. قزم یقزم. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ جو مسودن ہو گئے, یہ ہے اصل میں سویدہ یسودو کالا ہونا. تو اس ود کس افعلال, افعلال کالا ہو جانا. اس کے بعد سورہ نحل آیت نمبر 57 میں ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کیا رکھی ہے, بیٹیاں. اگین یہ کیا ہے, یہ گالی ہے. جب گالی ہے سبحانہ, اللہ پاک ہے, اوپر ہے. سبا ہو گیا سوئمنگ کرنا, وہ اس وقت ٹاپ رہتا ہے. تو سبحان اللہ بہت اونچا ہے اس گندگی سے جو آپ بول رہے ہو, گالیاں دے. سبحانہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. اس کے بعد سورہ نحل آیت نمبر 58 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, جب ان کو کسی کو کیا ملتی تھی, خوشخبری بیٹی کی, ذَلَّ وَجْهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ قَدِيم. اگین پھر سے یہی ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 19 وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ, جو انہوں نے ملائکہ اینجلز کو کیا بنایا, الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ, جو خود عبادت کرتے ہیں. اینجلز جو خود عبادت کرتے ہیں کس کے, رحمان کی. اناثا, بیٹیاں, عورتیں بنائی. اشہدوا خلقہم, یہی پھر سے بات, کیونکہ آدم کا بنا, مطلب جنرلی کہتے ہیں اشہدوا خلقہم, کیا آپ وٹنس تھے جب میں ان کو بنا رہا تھا کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی. یہاں پہ یہ نہیں کہ بیٹیاں ہی نہیں ہے, مطلب عورت اس کو کہنا ملائکہ. یہاں پہ عجیب بات ہے, ابھی ایک چیز بتاؤں گا اس میں. اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم ویسألون, آپ کی جو یہ کہتے ہو وہ لکھا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو آپ بکواس کرتے ہو. ٹھیک ہے. قل ان کان للرحمن ولد, اگر رحمان کے لیے ہوتا ولد کوئی اولاد, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. قل ان کان, کہہ دو ان کو, اگر قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, تو پھر میں پہلا ہوتا, مطلب میں پہلا یہ مانتا. عابدین, عابدین اس کو کہیں گے جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے. پھر آپ کو یہ کرنا ہے وہ عبادت ہے, یہ نہیں کرنا ہے یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ نے کہا کہ میرا بیٹا ہے, اگر وہ کہتے تو پھر میں پہلے بولتا ہاں اس کا بیٹا ہے. نہیں آپ سمجھ گئے اس کا. اس کے بعد ان الذین, اور وہ لا یؤمنون بالآخرۃ, ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, کون,
دیکھو لیسمون الملائکۃ، جو نام اینجلس کو نام رکھتا ہے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، اینجلس کو فیمیل بتانا، وہ ایمان بھی ان کو مطلب کیا ہے، ان الذین لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں جو یہ کہے، وہ ایمان والے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں اینجلس کیا ہے، فیمیل، بیٹیاں چھوڑو فیمیل۔ یہاں پہ مجھے ایک چیز یاد آیا، یہاں پہ ہم لڑکیوں کو کبھی کبھی ملائکہ نام یاد رکھتے ہیں، آپ نے کبھی سنا؟ رکھتے ہیں نا، اس کا نام ملائکہ ہے، رکھتے ہیں، آپ دیکھو کتنوں کو رکھتے ہیں پاکستان میں یہ سب ملائکہ۔ ان کے ذہن میں یہ بھی ہے، لڑکے کو کبھی نام رکھا ملائکہ؟ اگر رکھیں گے، سمجھو کسی کوئی لڑکا ہے وہ کہے گا میرا نام ملائکہ ہے، اس کو سب ہنسیں گے۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کو بیک میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ملائکہ ہے عورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ نہیں کہتا ہے بیٹیاں چھوڑو، یہ کہتا ہے ان کو مان، کہتا ہے نہ وہ لڑکے ہیں نہ وہ لڑکیاں ہیں۔ کیا آپ لوگ، جب میں نے ان کو تخلیق کیا، کیا آپ کو پتا تھا وہ لڑکا ہے کہ لڑکے؟ اور آپ لوگ کیسے اس کا لڑکیاں بولتے ہو؟ اور ملائکہ پھر بھی ہم ابھی بھی نام رکھتے ہیں کس کے لیے؟ اور یہی آیت فٹ آج بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ اور ایک چیز اچھی بات ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے جیسے سلف نے سمجھا ہے، ہم خود نہیں سمجھتے۔ فار ایگزامپل آپ کہو گے مطلب کیا صحابہ تابعین ان میں سے کسی نے کسی کو ملائکہ نام رکھا؟ نہیں، یہی ہے ہمیں پریکٹیکل کہ ہمیں نہیں رکھنا ہے۔ پھر یہ اچھا ہو برا ہو اس کو چھوڑو، وہ دوسری بات ہے، اس کے بارے میں بات۔ آپ کہو کہ میرا ایک بیٹا ہے اس کا نام ملائکہ ہے، میری ایک بیٹی ہے اس کا نام ملائکہ ہے، تو میں نے غلط مت کیا؟ بولا ہاں غلط کیا، کیونکہ اسلاف میں کسی نے ایسا نام تو آپ نہیں رکھ سکتے ہو، یہی ہے ان کا ماننا۔ ابھی فار ایگزامپل یاسین، کسی صحابہ کو نام نہیں تھا، نہ آج تک کسی نے رکھا میرے ذہن میں ہے، تو مگر آج کیا رکھتے ہیں؟ یاسین۔ الطحا کس کا نام ہے؟ فیمیل کا۔ پوائنٹ یہ ہے، دیکھو وہ اس درجے کا غلط بات نہیں ہے، مگر نہیں رکھا ہے تو نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے جب کسی نے ملائکہ رکھا، ہمیں بھی امیج میں بنتے ہیں ملائکہ ہیں۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، سورہ نجم آیت نمبر 27 تھی یہ، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ۔ پھر نیکسٹ آیت وما لهم به من علم یتبعون الا الظن، یہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ اپنے گمان کو، جو ان کا اندر کچھ خیال آتا ہے وہ اسی کو بولتے رہتے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق الگ ہے، حق ہمیشہ اوپر ہی ہے خیال سے، ہاں ان چیزوں سے۔ اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 4 میں ہے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارادہ کرتے اپنے لیے بیٹا تو لاصطفى مما یخلق ما یشاء، تو وہ مخلوق جو اس نے تخلیق کیا ہے انہی میں سے کسی کو بناتے، اگر وہ ایسا۔ سبحانہ، بعد میں یہ کہ اس نے یہ بھی نہیں کیا۔ ہاں، ایک تو یہ بات، اس سے دوسری درجے کی بات، ایک تو ہو گیا بایولوجیکل اس کی فیملی ہے، دوسرا اگر یہ کسی کو اڈاپٹ بھی کرتا، آپ سمجھو ایسے، تو وہ کس سے کرتا؟ جو اس نے بنایا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ، اس نے یہ بھی نہیں کیا۔ آپ سمجھ گئے؟ اس نے یہ بھی نہیں کیا۔ اب یہ کہ لو ارادہ کیا، یہ ایسی بات ہے جیسے میں نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا ولد، اگر ان کو ہوتا تو پھر میں پہلے ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ پھر سورہ نجم آیت نمبر 21 میں ہے الکم الذکر، کیا آپ کے لیے ذکر لڑکے ہیں، وَلَهُ الْأُنثَى، اور رب کے لیے بیٹیاں، تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، کیا ہے مطلب؟ جو آپ نے یہ تقسیم کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زیزہ، زیزہ ہوتا ہے نا انصافی۔ دیکھو یہ زیزہ ورڈ کیوں، یہ کیسے ہے اصل میں؟ اصل میں زوز یزیزو، زوز یزیزو کا مطلب ہے نا انصافی کرنا، مگر یہاں پہ اگر ہم ترجمہ کریں گے اب زیزہ، زیزہ اصل میں اس میں تفضیل ہے، تو یہ سب سے، تو اللہ سبحانہ کہتا ہے تلک اذن قسمتن، یہ جو تقسیم ہے یہ بہت بڑی نا انصافی ہے۔ زیزہ کا کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ نا انصافی، اس میں تفضیل سب سے زیادہ۔ دیکھو اس میں تفضیل کس وزن پہ ہوتا ہے؟ افعل،
تو اگر ہم افلا اس کو کہیں گے تو کیا بنے گا؟ ازیزو، زیز ہے نا، زا یزیزو، تو افلو پہ کیا بنے گا؟ ازیزو. اگر ازیزو ہے اس کا مؤنث کیا آئے گا؟ نہ فولا، زویزا، زویزا آئے گا نا. کیوں آئے گا زویزا؟ کیونکہ یہاں پہ تلک اور قسمتن ہے، تلکا اور قسمتن مؤنث، تو زیزا کیا بنے گا؟ تو ازیزو کیا بنے گا؟ زویزا. تو زویزا کے بعد پھر کیونکہ یا ہے، یا سے پہلے اگر ضمہ ہو تو وہ کسرہ میں چینج ہوتا ہے، تو کیا بنے گا؟ زیزا. تو یہ اس میں تبذیر ترجمہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تلک اذن قسمتن، تو پھر یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی ناانصافی. کیونکہ یہ ہے گالی رب کے لیے ایسی چیزیں کہنا، تو یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 21. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان کو یہ کہتے تھے آپ اتباع کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا بل نتبعوا، ہم تو صرف نتبعوا فالو کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا. یہ آج بھی ہے، یہ سچ میں. اگر آپ مسجد میں جاؤ گے، الگ الگ جو اہل حدیث، حنفی، شافعی مسجد میں جاؤ گے، ان کو کہو گے یہ صحیح نہیں، ایسے ہیں، کوئی مسئلہ ہے. مسجد کے باہر بھی مطلب ان کو کہیں گے یہ کر لو، کیا تو ہمارے جو یہ ہے وہ غلط کرتے تھے، یہ آج یہی بھی جواب ملے گا. وہ یہ نہیں کہے گے ذرا آپ کی دلیل کیا ہے، کوئی نہیں کہتا. میں نے یہی کہا کہ یہ سارے آیتوں پہ آپ غور کرنا، یہ آج اپلائی ہوتی ہے. کوئی چیز ان کو کہو اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ کو کیا لگا ابو حنیفہ غلط ہے، آپ زیادہ جانتے ہو. ارے میں نہیں زیادہ جانتا ہوں، قرآن یہاں پہ یہ بول رہا ہے، حدیث یہاں پہ یہ بول رہا ہے. یہ نہیں مانتا ہے کوئی، سیم الفاظ یہی چیزیں. اچھا، یہ فیملی کے بارے میں تھا، یہ کلیئر ہوا. دیکھو ساری پکچر آئی، اور یہ بہت برا ہے، یہ ہے گالی دینا رب کو، اور یہ سارا تھا رب کے فیملی کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے. اور جب یہ کہا کہ اپنے لیے بیٹا، اور کچھ لوگ جو یہاں پہ بیٹا ہیں، تو اس کا مطلب جو کرسچنز اور جیوز کہتے ہیں. اس کے بعد ان کی نماز کیسے ہوتی تھی، مشرکی نماز کیسے ہوتی، عبادت نماز نماز کیسے ہوتی تھی. سورہ انفال آیت نمبر 35 میں ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ. تو مکہ مطلب جو کعبہ تھا وہاں پہ ان کی کیا نماز تھی؟ إِلَّا مُقَاءً وَتَصْدِيَةً، سوائے مقان، وہ سیٹی بجانا. یہ ہے مکہ، یہ ہم کو گیا سیٹی بجانا. صدّا یصدی تصدیاً تالی. تو ان کی نماز کیا تھی اب؟ سیٹی، وسلنگ اینڈ کلیپنگ. ٹھیک ہے، الا مقاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور بھی چیزیں جو وہ کرتے تھے جو ہم عبادت میں ہی لیں گے، وہ تھا فار ایگزامپل سورہ انعام آیت نمبر 136 میں ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے حصہ کس کو رکھا ہے؟ جو اللہ ذرا من الحرث سے انعام رب کے لیے بھی رکھا ہے. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، ان کا یہ کلیم کرنا کہ یہ اللہ کے لیے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے معبود ان کے لیے ہے جو ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، ٹھیک ہے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِ. مطلب کہ اگر اریگیشن پانی ہوتا تھا، انہوں نے یہ حصہ رکھا تھا کس کے لیے؟ رب کے لیے. اور یہ کس کے لیے؟ اپنے معبود کے لیے. اور جو اس پانی سے یہ ہوتا تھا، چونکہ پانی رب کا ہے، اریگیشن کس کے پانی سے ہوا؟ رب کے. تو وہ کہتے تھے نہیں یہ تو ہمارے معبود تھوڑا غریب ہے، اس لیے کوئی بات نہیں. آپ سمجھ گئے؟ جب آپ تفسیر پڑھو گے بہت ساری اگزامپل ایسے ملیں گے آپ کو، یعنی کہ کلیئر حق اس کا ہی ہے، سب کچھ رب کا ہی ہے. پھر بھی جب ان کو لگتا تھا کہ اس میں بھی حصہ رب کا ہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو غریب ہے، ہم اس کو نہیں دیں گے. وہ خود مانتے تھے وہ غریب ہیں. اس کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 138 میں وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ، اور یہ کہتے تھے یہ جو انعام ہے اور یہ جو حرث ہے، یہ کھیت ہیں، کیا ہے؟ ہجر، یہ منع کیا ہے، لا يَتْمَعُهَا، کوئی نہیں کھائے گا اس میں سے، إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، وہ یہ کلیم کرتے تھے جس کو ہم چاہیں گے وہی کھائے گا اس انعام میں سے اور اس
खेत में से। व अनआम हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, कुछ उन्होंने रखे थे जिन पे बोझ आप नहीं उठा सकते थे, खुद ही हराम किया था, हलाल हराम खुद ही करते थे। व अनआम ला यज़कुरून इस्मल्लाहि अलैहा। तो इन शॉर्ट सूरह अनआम आयत नंबर 138 में ये है कि वो आगे नेक्स्ट आयत में भी आएगा कि उन्होंने कुछ चीज़ें हराम खुद ही की, कुछ चीज़ें हलाल खुद ही की, और वो रब ने नहीं कहा। यहाँ रसूलुल्लाह ने भी एक बार कुछ चीज़ कहा था, मैं ये नहीं खाऊंगा, हाँ ये मैं नहीं खाऊंगा, उस पर देखो आयतें हुई थी फिर। तो यहाँ पे ये खुद ही हलाल हराम करते थे और इसमें कोई उनको दलील भी थे, अपने जो जन में आता था वही करते थे। सूरह यूनुस आयत नंबर 59 में कुल अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन व जअल, कुल अरअयतुम, क्या आप बताओ उनको, अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने नाज़िल किया, मिन रिज़्क़िन फजअलतुम मिनहुल हराम, और आप इनमें से हराम खुद करते हो, व हलाला, हलाल और हराम खुद ही करते हो। कुल, उनको कहो, अल्लाहु, क्या अल्लाह अज़िन लकुम, इजाज़त दी है रब ने आपको इस चीज़ की, अम अलल्लाहि तफ्तरून, और या आप अल्लाह पे क्या झूठ बांधते हो। आयत सूरह माइदा आयत नंबर 103, मा जअलल्लाहु, अल्लाह ने, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन, अल्लाह ने नहीं बनाया किसको, अपॉइंट नहीं किया, नहीं बनाया बहीरा को, साइबा को, वसीला को, हाम। ये भी बताएंगे ये क्या है। तो चार नाम आए हैं, बहीरा, साइबा, वसीला, हाम। वलाकिन्न लदीना कफरू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला याक़िलून, यानी कि इन्होंने खुद ही हलाल हराम किए, उनमें से कुछ और चीज़ें बहीरा, साइबा, वसीला, हाम भी किया, वो बताएंगे अभी क्या है। और अल्लाह कहता है मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, ये खुद ही करते हैं। ये इजमाली तरफ से सिंपल है। क्या है ये बहीरा, ये सारे, इसमें देखो साइबा, पहले बहीर है मगर आप देखो साइबा से स्टार्ट करने, जो इसमें आते हैं साइबा। साइबा वो ऊँटनी होती है जिसने 10 ऊँटनी को लगातार जन्म दिया है। अगर कोई ऊँटनी 10 ऊँटनी फीमेल जन्म दे तो एक खास मानी जाती थी, एक खास मानी जाती थी, लिहाजा उसको फिर रखते थे अपने माबूदों के लिए अलग। उस पर आप उसका दूध जो है अब सिर्फ माबूदों को देना है, जो आज भी यहाँ पे काफ़ी हिंदुइज़्म है। मुझे लगता है ये दूध सिस्टम वहीं से आया है। कुरान में यही है कि ये दूध कहाँ से आया है, जो ना दूध मूर्ति को चढ़ाते हैं वो यही है, साहिबा से आया है। हैं असल में साहिबा ऊँटनी से ही स्टार्ट हुआ। आज पता नहीं किस किस का देते हैं, आज तो फैक्ट्री में बनते हैं वो भी देते होंगे अपने इनको, बट साहिबा से स्टार्ट हुआ था ये, उसका नाम क्या था, साहिबा। ठीक है, जो 10 ऊँटनी जन्म दिया, फिर उसके बाद ये खास मानी जाती थी कि अब इसका दूध सिर्फ किसके लिए है, उनके माबूदों के लिए। 10वीं के बाद जो ऊँटनी पैदा होती थी उसको कहते हैं बहीरा। क्या कहते थे, बहीरा। बहीरा को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए रखाता था, किसके लिए, माबूदों के लिए खास कर। हाँ, यह है साहिब और बहीरा। वसीला का मतलब है वो बकरी जो 5 बार लगातार 2-2 बकरियां जन्म दे, कुल 10 बन गई। या कभी ऊँटनी के लिए भी आता है, हैं? तो बकरी ज़्यादा तो उसको वसीला कहते हैं। ठीक है, वो भी खास होती थी किन के लिए, ऊँटों के लिए। और है हाम। हाम का मतलब है ये एक मुज़क्कर ऊँट है जो कॉपुलेशन के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको आप उर्दू में, कॉपुलेशन मतलब ना, अगर मेरे पास आते हैं, हाँ, उसके लिए इस्तेमाल होता था। और अगर जो बेल कॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है और अगर फिर उससे सिर्फ बेटियां पैदा हो, ऊँटनी पैदा हो या जो, तो वो खास माना जाता था। इनको भी पता था मर्द के हाथ में है, मर्द और औरत का बनना है, आप समझ गए, आज भी है ना, मतलब फिर भी वो औरत को इल्ज़ाम देते हैं। खैर, जो ऊँट ऐसा हो जो 10 ऊँटनी को जिनका ज़रिया, हाँ, तो उसको हाम कहते हैं। और उस पर आप फिर बोझ नहीं डाल सकते थे, वो खास हैं, अब वो हीरो बन गए अब, हैं उस पर। और इसी तरह कुछ लोग, जैसे कि हम कहते हैं नज़र माना, ये सब कोई कहता था अगर मेरी ऊँटनी ने पहला बच्चा
فیمیل دیا ہے تو یہ میں خاص کروں گا کس کے لیے؟ بتوں کے لیے. اس کو کہتے تھے فرع. یہ حدیثوں میں ہے فرع کو پہلا بچہ اونٹنی یا بکری کا جو اگر فیمیل ہے تو وہ خوشی سے کیا کرتے تھے، یعنی کہ یہ بت ہمیں کل اور دیں گے، میں ایک پہلا اسی کو دوں گا، تو اس کو کہتے ہیں فرع. اسی طرح کبھی کیا کرتے تھے رجب کے لیے بھی، رجب کے مہینے کو برا مانتے تھے، اس میں بھی وہ کسی کو سیکریفائس کرتے تھے، وہ رکھتے تھے پہلے اس کو میں رجب میں کروں گا، اس کو کہتے ہیں عتیرہ. عتیرہ ٹھیک ہے، وہ شیپ جو رجب کے مہینے کے لیے ہوتا تھا سیکریفائس. تو صائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام، اور دو میں نے ایکسٹرا کہے فرع، عتیرہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کے نام تھے اور یہ خاص تھے. جو یہ دو میں نے کہا فرع، عتیرہ، یہ آپ کو صحیح بخاری حدیث نمبر 5473 میں ملیں گے. اس کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 139 وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِلذُّكُورِنَا. وہ کہتے تھے اب جو اس کے پیٹ میں ہے، جانور کے پیٹ میں، یہ صرف خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے. وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور اس میں جو ہے یہ حرام ہے کس کے لیے؟ اب یہ جو ہے یہ آج بھی ہے. کم سے کم مجھے یاد ہے اپنا کہ جب ہم بچر کے پاس جاتے ہیں میٹ لاتے ہیں، مجھے یاد تھا وہاں وہ اس کے جو ٹیسٹیکلز لاتے تھے یا کچھ اور، جیسے کہ اس کو اڈر بولتے ہیں. دو آئٹمز جو شیپ میں، ایک تو جسے دودھ نکلتا ہے بیڈ تھن، اڈر. ہاں اڈر کھائے کبھی؟ ہاں وہ میرے فیوریٹ ہیں. اور ہو گیا یہ دوسرا ہے اسی طرح جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں کس کے؟ شیپ کے. ہاں، اور مجھے ایک چیز یاد ہے جب میں چھوٹا تھا مجھے بہت پسند تھا وہ، اور میں کھاتا تھا، اور سب کو پتہ تھا اس وقت، آج پتہ ہے اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ عورت نہیں کھا سکتی ہیں، حرام ہے. آپ سمجھے شیپ سارا حلال ہے، حرام کہاں سے ہو گیا مردوں کے لیے عورتوں کے لیے؟ مگر مجھے اچھا لگتا تھا اس زمانے میں کہ چلو یہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عورت پکائے گی وہ کچھ نہیں کھائے گی. اب اگر فیوریٹ ہے آپ کا، آپ کو سارا ملے گا. یہ مجھے اچھا لگا تھا ان دنوں. کم سے کم اس آیت سے مجھے یاد آیا کہ یہ آج بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں آج بھی ہیں. یہ کبھی سوچا آپ نے؟ اب دیکھنا، اب جانا کبھی کھایا؟ ہاں یہ سنا کبھی یہ عورتوں کے لیے حرام ہے؟ تو میں یہی کہتا ہوں. ہاں میں نہیں کہا نا، مجھے پتہ ہے اس لیے میں نے کہا میں اپنے کہوں گا جو مجھے مگر اچھا لگتا تھا. جو چیز حرام عورتوں کے لیے ان کو پکانا ہے اور صرف ہمیں کھانا ہے، اس میں فائدہ ہے. مگر مجھے یاد آیا یہاں پہ یہی ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِلذُّكُورِنَا. میں نے کہا ہر ایک چیز آج بھی اپلائی ہوتا ہے. وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا. ہاں ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر یہ اس میں جو ہے مرا ہوا کچھ نکلا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، تو سب کا ہے، تو سب کا ہے. اور اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 189، لاسٹ آیت، ٹھیک ہے بس لاسٹ ہو گیا. سورہ بقرہ 189 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اگر آپ ان کو کہو گے اہلہ کے بارے میں، ہلال اہلۃ، چاند کے بارے میں، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اس میں جو ہے مواقیت ہے، میقات، مواقیت ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور حج. ٹھیک ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا بِالْبُيُوتِ مِن ظُهُورِهَا، مطلب یہ بر نہیں ہے جو آپ خود ہی کچھ چیزیں اناپ شناپ بولتے رہتے ہو، بھائی دروازے پیچھے سے جانا اس میں، اور بہت ساری چیزیں آج بھی سپرسٹیشس جس کو ہم کہیں گے. کوئی بھی آج بھی سپرسٹیشس چیزیں ہیں، وہ لگے گا شاید میں تو اچھا کر رہا ہوں، یہ نہیں کرنا ہے، بلی نے راستہ کاٹا یہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو لگے گا یہ بر ہے. رب کہتا ہے یہ بر نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بر کیا ہے؟ رب سے ڈرنا، یہ چیزیں نہیں کرنا اناپ شناپ. وہ ڈرو جو رب نے کہا وہ کرو، ان چیزوں سے ڈرو جو رب نے نہیں کہا اس کے کرنے سے. نہیں آپ سمجھ گئے؟ اس کا تفسیر آپ دیکھو گے، جو بھی آپ کو ملے گا کچھ اناپ شناپ اور رب نے نہیں کہا وہ تقویٰ نہیں ہے. کیونکہ ہر ایک جو کرتا ہے وہ کس ارادے سے کرتا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. رب کہتا ہے یہ کیسے تقویٰ ہوگا، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.